بسم الله الرحمن الرحيم سورت الحمد اس طرح پڑھنا چاہیے صحیح نمونے میں، غلطیاں نہیں ہونا چاہیے نماز میں، نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ سید الاولین نے بولا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ان کی نماز ہی نہیں ہے جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا ہے۔ اور لحن الجلی جو ہے، جس کے پاس حرف میں تغییر ہوتی ہے یا تبدیل ہوتی ہے زیر زبر میں، تو وہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ کیا فائدہ، کیوں نہیں سیکھ لے تو فاتحہ تو کم از کم صحیح ہوئے، قرآن سارا تو الگ کر لو، لیکن سورت الحمد نماز میں اس کو تلاوت کیا جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ ابھی بندے کے پاس وہ فاتحہ صحیح سیکھا ہی نہیں، کس نے سکھایا ہی نہیں، تو مشکل ہے، تو خطرے والی بات ہے۔ سورت الحمد صحیح معنی میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا ہے کسی عبادت میں۔ اور یہ غلطیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تعلیمی بنیاد میں ہے، وہ بنیاد صحیح نہیں ہے، الف با صحیح نہیں سکھایا، زیر زبر صحیح نہیں سکھایا، تو اس کے وجہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی مرضی، میرا کام ہے پیغام پہنچانا آپ کے کانوں تک، اور اس کو آگے بھی بڑھانا تو لوگ ہوشیار ہو جائیں۔ تو یہ مشکلات جو آج کل کے دوران ہو گیا ہے، کورونا خانے آ گئے، لگتا ہے سورت الحمد کی وجہ سے۔ اللہ کے بندے ہوشیاری کرو اور سورت الحمد کو صحیح کرو کسی حالت میں، نہیں تو بعد میں قیامت کے دن وہ بندہ پچھتا ہے، نہیں ہو سکتا معافی نہیں ملے گی تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ جو بولو جیسے کو اللہ کریم ہے، لیکن اگر اللہ نے معافی نہیں دیا، بولا آپ نے میرے باتیں ہی نہیں مانا میرا بندہ، تو پھر کیسے معافی ملے گی؟ یہی تو بات ہے۔ تو کوشش کرو سننے والے، کم از کم سورت فاتحہ تو صحیح کرو، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور سیکھنے والے کو بھی اللہ توفیق دے۔